وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے ذہن میں خیالات وسوسے آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب دو ملنے والے آپس میں ملتے ہیں دائیں اور بائیں سے، قعید جو چوک و چوبند ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا کہ اسے لکھنے والے تیار موجود ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختیوں کا آنا حق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور اس دن کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص اس حالت میں آئے گا کہ ایک اسے کھینچ کر لانے والا اور دوسرا اس کے ساتھ گواہ بن کر آئے گا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تحقیق تو آج کے اس دن یا آج کی اس پیشی کے متعلق غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ فکشفنا عنك غطاءك، پس ہٹا دیے ہم نے آج سارے پردے۔ فبصرك اليوم حدید، آج تو تیری نگاہیں لوہے سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اسے پکڑ کر کھینچ کر لانے والا فرشتہ کہے گا یہ ہے جو میرے ذمہ تھا حاضر۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا آج ہر ضدی ہٹ دھرمے کافر کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، جو حد نیکی سے روکنے والا تھا، حد سے بڑھ جانے والا تھا، اور حق کے معاملے میں شک شبے میں پڑا رہنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ القیا فی العذاب الشدید، ان سب کو آج سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، تو اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے میرے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، اور لیکن یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آج میرے سامنے آپس میں جھگڑا مت کرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، جبکہ میں نے تمہارے لیے اس سے پہلے ہی وعیدیں دھمکیاں بھیج دی تھیں۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہم پر بے شمار نعمتیں احسانات ہیں۔
جن میں سے بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا بدل دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اور نعمتیں بھی اللہ نے اس قدر زیادہ تعداد میں کر رکھی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو گننے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی گنتی مکمل نہیں ہو سکتی۔ پھر ہر ایک نعمت اس قدر بڑی اور عظیم ہے کہ کسی ایک نعمت پر بھی ہم ساری زندگی لگا کے اللہ کا شکر ادا کریں تو حقیقت یہ ہے کما حقہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر دیکھ لیں تو اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت اللہ چھین لے تو ساری دنیا کی دولتیں لگا کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک اللہ کی نعمت ہماری زبان ہے کہ زبان ہے تو ایک گوشت کا ٹکڑا، لیکن یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی اس کی قدر پوچھنی ہو تو ان سے پوچھئے کہ جنہیں اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، جو کسی کو اپنا درد، تکلیف، دکھ بیان نہیں کر سکتے، جو کسی کے سامنے اپنی ضرورت، محتاجی اور بے بسی کا اظہار نہیں کر سکتے، جو اپنے ضمیر کے اندر موجود باتوں کو دنیا والوں کے سامنے رکھ نہیں سکتے۔ یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن بھائیو جیسے ہر نعمت اللہ کا شکر مانگتی ہے، اسی طرح یہ نعمت بھی حق رکھتی ہے کہ ہم اس سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے انہیں بجا لایا جائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جن کاموں کا بھی حکم دیتا ہے ان کاموں سے بڑھ کر کوئی کام، عمل ایسا نہیں جو اللہ کو خوش اور راضی کرنے والا ہو، اور ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ جس کام سے بھی اللہ نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے وہ کام اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس سے روکا ہے۔ زبان جو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بھائیو یہ بندے کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ، بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ، جملہ، لفظ ایسا نکالتا ہے کہ من رضوان اللہ، وہ کلمہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا سبب بن جاتا ہے،
کہ لا یلتقی لہا بالاً، جبکہ وہ کلمہ ادا کرنے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. بغیر ارادے کے بندہ بعض اوقات کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کے کہنے سے بندے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن وہی کلمہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بن جاتا ہے. یرفع اللہ بہ الدرجہ، اللہ اس کلمے کے ذریعے سے بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، اور بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا کرتا ہے من سخط اللہ، جو کلمہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بن جاتا ہے. لا یلقی لہا بالا، جبکہ کہنے والے کو وہ کلمہ کہتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یاوی بہا فی جہنم، اور وہ کلمہ جو کہتے وقت تو بندے کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی کلمہ اس کے لیے جہنم کی آگ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بڑا ہی زور دیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی وہ اعمال بتائیے جن اعمال کے ذریعے سے نجات ممکن ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ سوال تو نے بڑا اہم کر دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان ساری چیزوں کے بارے میں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضاحت کی. پھر فرمایا، معاذ کیا ان تمام اعمال پر جس چیز کا دار و مدار ہے وہ نہ عرض کر دوں؟ کہا بلا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں. آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، کف علیک ھذا، اپنی اس زبان پر کنٹرول رکھو. تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی کیا ان زبان سے نکلے کلمات اور گفتگو کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ فرمایا، ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے. معاذ کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو الٹے منہ گھسیٹ کر یا ان کے ہونٹوں کے بل گھسیٹ کر انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا؟ الا حصائد السنتہم، یہ سزا ان کے زبانوں کے جرائم سے ہی ہوگی. تو گویا یہ زبان بندے کو الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ فرمایا، سب سے افضل اسلام، سب سے افضل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور ایک اور حدیث میں فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا. جس نے خاموشی اختیار کر رکھی اس نے نجات پا لی. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے او لیصمت یا پھر خاموش رہے. یہ خاموشی اس کے لیے بہتر ہے. بعض اوقات زیادہ بولنا بھی بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اور یہ صرف آخرت پر منحصر نہیں، دنیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بندہ ایسی بات کر بیٹھتا ہے کہ جو واقعتاً مصیبت بن جاتی ہے. بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کاش میں اپنی زبان کو بند ہی رکھتا تو بہتر تھا. کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے، کتنے قتل و غارات، کتنی ناراضگیاں زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے پر منحصر ہوتی ہے. اور قتل و غارت تک نوبتیں آ جاتی ہیں. خطا ایک زبان کی تھی اور سزا پوری زندگی بندے کو جھیلنا پڑ جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو صبح صبح سارے اعضائے جسم یکفر اللسان، زبان کی منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت تیری خاموشی میں ہے. سارے اعضائے جسم زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ورنہ تیری وجہ سے ہمیں بھی مار پڑ سکتی ہے. اور یہ زبان بھائیو جس سے معمولی سی بات بھی بعض اوقات کسی بڑے سے بڑے گناہ کا سبب بن جاتی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی، حفصہ تو ایسی ایسی ہے، کیا مطلب کہ چھوٹے قد کی ہے، بس اتنی سی بات. میں اور آپ تو کسی کی عزت و آبرو اچھالنے پہ آ جائیں تو اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑتے، اور کتنے ہی الزامات اپنی طرف سے بھی درمیان میں ملا لیتے ہیں، جبکہ حقیقت تھی کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد چھوٹا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حقیقت ہی بیان کی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر حفصہ موجود نہیں تھی،
ان کی غیر موجودگی میں اللہ کے نبی کے سامنے ان کا گلہ کیا کہ چھوٹے قد کی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا عائشہ انک قلت کلمۃ، عائشہ تو نے ایسا جملہ کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا ہے، لو مزجت فی البحر، اگر یہ ایک جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے۔ میں اور آپ بجائے اس کے کہ کسی کی حقیقت کو بیان کریں، وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں کتنے ہی الزامات اپنی طرف سے گھڑ کے اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اپنی سوتن کی حقیقت بیان کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اتنا کڑوا کلمہ ہے کہ سمندر کے پانی کو کڑوا کر سکتا ہے۔ اندازہ کیجئے میرے اور آپ کے الزامات کی نوعیت و حیثیت کیا ہوگی۔ وہ کیا کیا کڑوا کر سکتے ہیں، ہم نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا۔ سو بھائیو، زبان یہ بندے کے لیے کل قیامت کے دن یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو موقع دینے ہیں زبان کو۔ ایک موقع ایسا ہے جس میں زبان بھی بولے گی، باقی اعضاء بھی بولیں گے، اور ایک لمحہ وہ بھی آئے گا زبان بند کر دی جائے گی اور باقی اعضاء گفتگو کر کے اپنے بندے کی حیثیت بتائیں گے۔ اب ہم لوگوں سے چھپتے ہیں نا، گناہ کرنے کے لیے کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اپنے ہاتھوں کو بھی کہیں رکھ جائیے، اپنے پاؤں کو بھی کہیں چھوڑ جائیے، اپنی آنکھوں زبان کو بھی کہیں روک کر جائیے، کیونکہ بندے تو شاید نہ دیکھ پائیں پر میرے ہاتھ، ان سے تو میرا گناہ نہیں چھپ سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ نختم علی افواہہم، فرمایا قیامت کے دن ہم منہ بند کر دیں گے، زبان نہیں چل پائے گی۔ وَيُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، بندے کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما كانوا يكسبون، جو کچھ بندہ دنیا میں کر کے آیا ہے۔ تو یہ اعضائے جسم، یوں تو ہر عضو اس کی حفاظت ضروری ہے، لیکن بھائیو سب سے زیادہ حفاظت زبان کی، کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو گننے بیٹھے نا تو ہمارے گناہوں میں سب سے زیادہ حصہ ہماری زبان کا ہے۔ جھوٹ یہ بولتی ہے، گالی گلوچ یہ کرتی ہے، بد زبانی بد کلامی پر یہ اترتی ہے، غیبت کرنے سے یہ باز نہیں آتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اور نبی سے زیادہ بڑا ناظم ضامن کون ہو سکتا ہے؟
اللہ کے نبی جس کے لیے ضمانت دے دیں اسے کس بات کا خوف خطرہ؟ لیکن اللہ کے نبی دو چیزوں کی حفاظت کے بدلے میں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. ما بین لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، ما بین رجلیہ، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے. فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت حفاظت کی مجھے دے دو اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت لے لو. اپنی زبان کی حفاظت کر کے آؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر کے آؤ، تو جنت کی ضمانت اللہ کے نبی عطا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سو بھائیو، اگر ہم چاہیں تو زبان سے بے شمار روزانہ گناہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے ہم دوسروں سے بڑھ کر نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں. چلنا اس نے ہے، رکتی ظالم نہیں ہے، اور چلنے پہ آئے تو بہت کچھ کر دکھاتی ہے. اگر اسے چلانا ہی ہے تو آئیے تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں.